تفسیر کا مطالعہ کریں گے، جب ہم بزرگوں کے تذکرے پڑھیں گے، ان کی تعلیمات، ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہترین تحفہ کون سا ہے اور یہ انگریزوں کا دیا ہوا گفٹ کون سا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ماں باپ کے لیے بھی حقوق بتائے گئے کہ اولاد کو کیا کرنا، اور اولاد کے لیے بھی حقوق بتائے گئے کہ ماں باپ کو کیا کرنا۔ عورت کا حق ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے، لیکن میاں مرد صاحب کے بھی حقوق ہیں۔ عورتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے ان عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں۔ تو مرد کے ذمہ بھی عورت کا حق ہے۔ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی بہترین اچھی اپنی حالت کے مطابق رہائش کا، پہننے کا، کھانے کا انتظام کرے اور اس کو وہ ناجائز نہ ستائے، اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنی عورت کے حقوق کی رعایت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو، تم جو اپنی بیوی کو کھانا کھلاتے ہو، یہ مت سمجھو کہ تم عدالت کے ڈر سے کھلا رہے ہو، سماج تمہیں برا کہے گا اس لیے کھلا رہے ہو، نہیں، اس لیے کھلاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تم کو نیکی اور عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو کھانا کھلا رہا ہے تو عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں کھلاؤں گا تو مقدمہ قائم ہو جائے گا، برادری والے برا کہیں گے۔ اللہ آپ حضرات کی اور ہم سب کی اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ سارے حالات کو مد نظر رکھ کر عوام کے لیے، اس حاضرین مجلس کے لیے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے۔ یہاں سے سفر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا الظالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لیکن ہم نے تو شیطان کے دھوکے میں آ کر جان بوجھ کر کے بھی بہت سے گناہ کر لیے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کچھ تو ہم نے چھپ کر رات کی تنہائی میں کیے، لیکن نہ جانے کتنے گناہ تو دن کے اجالے میں ڈھٹائی کے ساتھ کر گئے۔ اے اللہ ہم لوگ بڑے جری ہیں، یا اللہ ہم بڑے نااہل ہیں۔ اے اللہ مجرم کی حیثیت سے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں، مجرموں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اقبال جرم کرتے ہیں، ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کا اعتراف کرنے والے تجھے محبوب ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی آپ نے گناہوں کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمارے اس اقرار کرنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے بخشش کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعزاء اقربا جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے سسرالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی بہت بہت مغفرت فرما۔ تمام ایمان والے عورتوں کی بہت بہت بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام ایمان والے مردوں کی، تمام ایمان والے عورتوں کی بہت بہت بخشش اور مغفرت فرما۔ اے
اے اللہ ہمیں آقا دو جہاں کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ سرور دو عالم کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ آپ کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دے، یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے صلحاء اولیاء اللہ کی شفاعت مقدر فرما دے، یا اللہ حفاظ کرام کی شفاعت ہمارے لیے تجویز فرما دے، یا اللہ ہمیں قبر کی مصیبت سے بچا دے، قبر کی سخت منزل کو آسان فرما دے، قبر کی تنگی سے نجات عطا فرما دے، قبر کے سوالوں کا جواب آسان فرما دے، یا اللہ قبر کی تاریکی سے نجات دے دے، یا اللہ قبر کی تنگی سے نجات دے دے، یا اللہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا رب العالمین قبر کے اندر نور ہی نور فرما دے، یا اللہ قبر کے اندر ہماری نور ہی نور فرما دے، یا اللہ قبر میں وسعت اور کشادگی فرما دے، اے اللہ قبر کی منزل کو بہت آسان فرما دے، یا اللہ بڑی مشکل گھڑی ہے اس کو آسان فرما دے، یا اللہ قبر سے نکل کر میدان محشر میں جانا آسان فرما دے، اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے، یا اللہ قرض فرما دے، یا اللہ قرضوں سے سبک دوشی کے اسباب مہیا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو ہر طرح کا امن و امان نصیب فرما، ہر طرح کے شر و شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر سے مالا مال فرما، یا اللہ وہ سب خیر عطا فرما جو شفیع المذنبین نے آپ سے مانگی ہے، یا اللہ وہ تمام خیر ہم کو بھی عطا فرما، یا اللہ آپ کا نور نازل فرما، یا اللہ سنتوں کا نور نازل فرما، یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کو قرآن سے ذکر اللہ سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ذکر اللہ سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نمازوں سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے بچے ہماری عورتیں ہمارے بھائی ہماری بہن یا اللہ جو بھی بے نمازی ہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب کو نمازی بنا دے، اپنی کرم سے اپنی رحمت سے بہت اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ نیک اور بھلائی والے رشتے نصیب فرما، اے اللہ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اگر کہیں رشتے داریوں میں بگاڑ آ گیا ہے یا اللہ ہمارے اندر مودت اور محبت قائم فرما، ایک دوسرے سے رافت اور الفت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نور عطا فرما دے، ذکر اللہ کا نور عطا فرما دے، نمازوں کا نور عطا فرما دے، یا اللہ یہ جو قرآن کے مراکز ہیں ہمیں ان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے ذریعے سے ہماری عزت اور شان ہے، یا اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما، اپنے شان قبول فرما، اے اللہ اس کا ادب ہم سے ادا نہیں ہوا، حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اے اللہ مسجدوں کا حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، یا اللہ کو غلطی کو معاف فرما دے، یا رب العالمین گناہوں سے بچا دے، اے اللہ اس دین کی نسبت کا بھرم ہے اس کی لاج رکھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آپ نے مرکز علم و دانش سے جوڑا ہے، اے اللہ اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ بڑی شرمندگی ہے، اے اللہ ان کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن بھائی ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے مالوں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان سب کو حلال روزی نصیب فرما۔